یہ فن لینڈ میں ٹیکس ریٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کریڈل ٹو گریو سروسز ہوتی ہیں، یہاں آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا۔ بلوچستان کی پچھلی 3000 اسکولیں بنی ہیں نا، 3000 اسکولیں یہ آپ کے پیسوں سے بنی ہیں۔ بلوچستان کی 2700 اسکولیں جو ہے نا، 2700 اسکولیں وہ خالی پڑی ہیں۔ سندھ کے اندر اسپیشلی اٹ از دا ورسٹ پروونس، آزاد کشمیر از دا بیسٹ، اٹ از دا ورسٹ۔ 70% آف ففتھ گریڈرز 5 کلاس میں جو 70% بچے پڑھتے ہیں وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتے۔ سوچ لیجئے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں اور 10 سال بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ کا ٹیکس ہو گیا 38.5% اگر آپ نوکری پیشہ ہیں۔ اگر آپ بزنس انڈیویجول ہیں تو آپ کا ٹیکس ہو گیا 49.5%، اور اگر آپ کارپوریٹ ہیں تو آپ کا ٹیکس ہے 61%۔ 39% ٹیکس انکلوڈنگ آن ایکسپورٹس، سپر ٹیکس، اس کے بعد 15% ڈیویڈنڈ ٹیکس، 5% ورکرز ویلفیئر پارٹیسپیشن فنڈ اور 2% ورکرز ویلفیئر فنڈ، تو یہ سب ملا کر 61% ٹیکس ہے۔ دیز آر سم آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ان دا ورلڈ۔ یہ فن لینڈ میں ٹیکس ریٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کریڈل ٹو گریو سروسز ہوتی ہیں، یہاں آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ سو یہ لوگ آپ سے یہ 38% ٹیکس لے رہے ہیں، آپ کو بولتے ہیں کمر کس لو اور 22% اپنے جاری اخراجات بڑھائے۔ اب جب انفلیشن آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 15 ہوگا اور انفلیشن انفیکٹ 10 ہو جائے گا، تو آپ کس منہ سے 22% بڑھا رہے ہیں جب آپ لوگوں کے ٹیکس ریٹ بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 22% چلو کوئی بات نہیں یار 22% بڑھا رہے ہیں، تو پی ایچ ڈی پی ایک چیز ہوتی ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، which has nothing to do with development, it is our M&A schemes۔ یہ M&As کو اور MPS کو اسکیم دی جاتی ہیں۔ اس کے اندر 65% انکریز کرا، 700 ارب سے 1100 ارب روپے کر لیا۔ I talked to a few people، بولا سر خرچ اتنا تھوڑی ہو سکے گا۔ میں کہا یار پھر بھی رکھا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ پورے پاکستان کے اے ڈی پیز، اینول ڈیولپمنٹ پلانز جو صوبے کے ہوتے ہیں، اور پی ایس ڈی پیز کے اندر ایم این ایز اور ایم پی حضرات کے لیے 700 ارب روپیہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اسکیمیں کریں۔ پنجاب جدھر بہتر گورننس ہوتی ہے وہاں صرف 20% ملتا ہے ایم این ایز ایم پی ایس کو، باقی صوبوں میں اب حسب موقع، ٹھیک ہے۔ اور یہ کے ایل ایف سندھ گورنمنٹ نے اسپانسر کیا ہے تو پھر میں چپ رہتا ہوں، باقی صوبوں کی پرسنٹیج میں نہیں بتا، ٹھیک ہے۔ مگر بلوچستان جتنا ادھر بھی نہیں ملتا، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ بلوچستان کی پچھلی 3000 اسکولیں بنی ہیں نا، 3000 اسکولیں یہ آپ کے پیسوں سے بنی ہیں۔ بلوچستان کی 2700 اسکولیں جو ہے نا، 2700 اسکولیں وہ خالی پڑی ہیں۔ ہم صوبوں کو 1500 ارب روپے صوبے خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر پاکستان میں۔ آپ کو پتا ہے 10 میں سے 8 بچے، 78% پاکستانی چلڈرن ایٹ دی ایج آف 10 آر ناٹ ایبل ٹو ریڈ 2 ایج اپروپریٹ سینٹینسز ان اینی لینگویج۔ اگر اردو میں پڑھاؤ تو اردو میں، یا سندھی میں پڑھاؤ تو سندھی میں، وہ 2 جملے 78% بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں ہم۔ سندھ کے اندر اسپیشلی اٹ از دا ورسٹ پروونس، آزاد کشمیر از دا بیسٹ، اٹ از دا ورسٹ۔ 70% آف ففتھ گریڈرز 5 کلاس میں جو 70% بچے پڑھتے ہیں وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتے۔ تو جو بچہ 10 سال کے اندر پڑھ نہیں سکتا وہ 20 سال کی عمر میں لکھ نہیں سکتا۔ اس انٹرنیٹ کی ایج میں جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اس پر آپ بچوں کی ایک فوج پیدا کر رہے ہیں جو کہ پڑھ ہی نہیں سکتی، اور یہ وہ بچے ہیں جو اسکول میں ہیں۔ 2.65 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ اور میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ غربت جتنی بھی ہماری ہے، اور ہندوستان ہم سے کافی امیر ہو گیا ہے، لیکن 20-30 سال میں ہم بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں، وہ 30 سال پہلے ہم سے غریب ہوتے تھے۔ آپ کے ملک میں 2.65 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی آبادی آپ سے 4 سے 5 گنا ہے۔ ہندوستان میں 11,70,000 بچہ اسکول کے باہر ہے۔ سوچ لیجئے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں اور 10 سال بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ Our بجلی is more expensive than Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, South Africa, Kenya and Ethiopia, and obviously all of South Asia. Why? میں نے یہ حساب کروا لیا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے میرا بھانجا جس نے کر کے دیا ہے، غلطی تو نہیں کری نا بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹاک بروکریج کراتا ہے، عارف بھائی کا شاگرد ہے تو اس کو یہ کام آتا ہے۔ دوسرا، گیس ہماری ان سب ملکوں سے مہنگی ہے ماں سوائے تھائی لینڈ کے۔ تو جب کوئی مڈل ایسٹرن یا امریکن کو انویسٹ کرتا ہے تو انہی ملکوں کا سوچتا ہے نا، پاکستان کے علاوہ ویتنام، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، اگر ہم سب سے مہنگے ہوں گے تو ہمارے پاس کیوں انویسٹر آئے گا؟ اور تیسری چیز ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ فی الفور کم ہو جائیں گے تو یہ مطلب پھر میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب۔ سو آخری بات سر بھائی پھر میں کر دیتا ہوں کہ یہ اس وقت پچھلے سال سے بہتر ہیں، لیکن کون بہتر ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ جو آج بات کری تھی خرم نے، عادل منصور صاحب کا ایک آرٹیکل آیا ہے بزنس ریکارڈر میں، انہوں نے یہ بتایا کہ جو 2017 میں اور 20 میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اس کی، 2017 میں جو آمدن تھی ریئل انکم ایک ڈیلی ویجر کی، وہ آج وہاں تک نہیں پہنچی ہے جہاں پہ تھی، اور اگر 20% سے اس کی آمدن بڑھتی رہے اور انفلیشن 5% کا رہے تو 2030 میں وہ وہاں پہنچے گا جہاں پہ تھا۔
تو حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک, اور ڈیلی ویجرز کی آمدن جو ہے نا آئسولیشن نہیں ہوتی, سب کی اسی طرح موو ہوتی ہے, کہ ون آف دا ریزنز عمران خان ریمینس پاپولر, اس کے یہاں پہ اکنامک گروتھ نہیں ہے. جب تم اکنامک گروتھ لے آؤ گے, انفلیشنری ریسٹ, جس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں, جس کے لیے آپ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے اور جس کے لیے آپ میں طاقت نہیں ہے, لیکن وہ کرنا ضروری ہے, جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ ملک کی انکم نہیں بڑھائیں گے, اور انکم نہیں بڑھائیں گے تو کوئی بھی حکومت سے خوش نہیں ہوگا. پچھلے سال اگر ایک دال 160 روپے کی تھی اور پچھلے سال 24% 25% انفلیشن تھا, تو وہ دال بڑھ کے 200 روپے کی ہو گئی. ٹھیک ہے, اس سال کیونکہ 12% انفلیشن ہوگا تو 200 سے 224 ہو جائے گی. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایوریج تنخواہ جو لوگ لیتے ہیں یا بزنسز بھی ہوتے ہیں, وہ 10-12% بھی نہیں پڑتی ان کی آمدن, رائٹ, ایئر آن ایئر. آج کل تو بزنسز بہت ڈاؤن ہے تو اتنی آمدن نہیں پڑتی. تو جو 200 روپے میں جو آپ لے رہے تھے آپ 224 میں لے رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کی دسترس سے مزید باہر ہو گئی. اور پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ کے یہاں 20-25% انفلیشن تھا یا 30% انفلیشن تھا, تو ایسٹ پرائس انفلیشن بھی ہوا. تو جن لوگوں کے پاس, اسفر جیسے لوگوں کے پاس جائیداد تھی, ان کی تو جائیداد بڑھ گئی, ان کی تو قیمتیں بڑھ گئیں. ٹھیک ہے, لیکن جن کے پاس وہ جائیداد نہیں تھی تو ان کی دسترس سے وہ چیزیں اور بڑھ گئیں. سو دس از ایبسولوٹلی رائٹ دیٹ فار ویری فیو پاکستانیز تھنگز ہیو بیکم بیٹر, but for the most of Pakistanis things have not become better. That's why other people are so popular. بلوچستان گورنمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان 900 ارب روپے سے زیادہ دے گی اس سال. اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ آدھے پیسے اگر آپ لے لیں نا گورنمنٹ کے, ایزیلی بجٹ کاٹ دیں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہر بلوچستانی فیملی کو آپ 15,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں, آدھی فیملیز کو. I tell you, the entire economy of the province will change. The politics of the province will change. یہ انسرجنسی سب ختم ہو جائے گی. Give money directly to people, direct cash دے دیجئے. یہ بیوقوفیاں نہ کریں. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نیڈ گورنمنٹ پروگرامس فار دس اینڈ گورنمنٹ پروگرامس فار دیٹ. یہ ہمیں جانتے ہیں کہ یہ فلڈس کے ورلڈ بینک پیسے دیتا ہے اور گھر بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے. آپ ڈائریکٹ پیسے دے دیجئے یار. اس آدمی کو سمجھ آئے, اس عورت کو سمجھ آئے, اس کو اپنا گھر خرچ چلانے آتا ہے. آپ غریب لوگوں کو تھوڑے سے پیسے دے دیجئے, وہ بچوں کو تعلیم بھی دے دیں گے, بچوں کو صحت بھی دے دیں گے, کیونکہ آپ سے نہیں ہو سکتا. پاکستان ہیز نو لوکل گورنمنٹ. سندھ کے اندر بالکل لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. پنجاب میں ہر چیز اب چیف منسٹر نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. آپ کے پاس دنیا کی مہنگی بجلی اس لیے ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہے, چوری ہے اور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں. آپ کو وہ کام کرنا ہے.